اگر آپ یعنی مولانا مشکور صاحب، مجھے لگ رہا ہے آپ کی ایج جو ہے تقریباً 55 سال کی ہوگی، اگر آج آپ کو موقع ملا کوئی 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے کا، تو کیا آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ اور اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک سوال کا جواب دے دیں۔ دیکھیے اس ملک کے ماحول کے اعتبار سے تو نہیں کیا جا سکتا، سمجھ گئے نا، کیونکہ یہاں لڑکیوں کی اور اگر گروتھ ایسی سعودی میں نہیں ہوتے تو، ہوتی ہے ہیں؟ اگر آپ سعودی میں ہوتے اگر آپ، تو یا کیا پاکستان میں، آپ اگر پاکستان میں یا اگر سعودی میں ہوتے تو 15 سال کی یا 12 سال کی بچی سے آپ شادی کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ 12 سال دیکھیے میں شادی کے عام طور پہ لیے مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ اصل میں غلط آپ کے امیجنیشن ہے کہ شادی جو ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عیاشی کے لیے اور اس کے لیے کی نہیں، جاتی عیاشی ہے۔ کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، شادی کا عیاشی جو کے لیے ہے نہیں بول رہا ہوں۔ مقصد ہی کچھ اور وہاں پر کچھ اور ہی مقصد تھا، اور وہ چیز رسول کے لیے اسپیشل تھی، اچھا، اس کی رسول کے دلیل دے لیے سکتے ہیں؟ اسپیشل تھی، ہمارے لیے نہیں ہے وہ حکم، یہ سمجھے آپ آپ؟ بتا سکتے ہیں کہ وہ رسول کے لیے خاص تھا؟ اس کی دلیل، یہ بہت بڑا کلیم کر دیا مولانا آپ نے کہ یہ جو جی رسول بچی کے کے لیے ساتھ خاص تھی وہ۔ اس کی دلیل دے سکتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیے ان ہوا الا وحی یوحا قرآن کی آیت ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ کوئی کام کوئی بات جو ہے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کہتے، تو ان کی ایڈم جو سورہ شادیاں ہوئی طلاق کی نکاح آیت ہوئے وہ اللہ کے جی حکم سر، کے جی بغیر سر، نہیں ہوئے۔ سر یہ جو 65 ہے یہ کس لیے ہے پھر؟ ہاں جی 65 کی 4 سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 جس کے اندر لکھا ہوا ہے لم یحدنا، یہ کس وجہ سے ہے سر؟ یہ آپ بتا سکتے لم ہیں پہ ذرا؟ لے کے آ جاؤ نا ایڈم، یہ میں اسکرین اسکرین پہ کے لے آ کے جاؤ۔ آتا ہوں تاکہ آپ ذرا پڑھ لیجئے نہیں، کہ مولانا یہ، صاحب نے یہ بہت بڑا کلیم کر دیا کہ ہاں یہ عمل جو ہے سر یہ اسکرین پہ خاص آ گئی محمد صاحب کے ساتھ تھا، یہ تو سر، ایک یہ عجیب بات ہو میں گئی۔ زوم کر دیتا ہوں، آپ تو چونکہ بہت اچھے اسکالر ہیں، تو آپ کو عربی دکھاؤں یا اردو دکھاؤں یا انگلش دکھاؤں؟ سر صاحب یہ ذرا ہاں اسکرین سے ٹھیک ہے، ہٹا آپ دیجئے جو تھوڑا سا۔ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ جی سر، یہ واللہ سر یہ پڑھ لیجئے اور اتنا سمجھا دیجئے سر۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے۔ جی واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان تبتم ان تبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللہ یحیی۔ تجلون ان یضعن۔ جی تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں؟ سر، اس آیت مبارکہ کے مطابق حضرت، ایسی عورتیں جن کو کبھی بھی حیض نہ آیا ہو، جب آپ ان کو طلاق شروعات ہی دیں، نہیں ہوئے۔ ہاں کبھی بھی حیض نہیں ابھی تک آیا، بہت چھوٹی ہیں، جب آپ ان کو طلاق دیں تو ان کے اوپر عدت لازم ہے۔ سر کیا فرماتے ہیں سر جی اس کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی تو جائز ہے عام اسلام حکم ہے، میں، عام عام حکم ہے۔ حکم ہے۔ آپ اسے دوبارہ لگائیے اسکرین پر، یہ جو آیت لگائی ہے آپ نے۔ سر لگی بھی ہے، سر اسکرین پہ لگی ہوئی ہے، ہٹائی نہیں۔ نہیں وہیں کچھ ہو رہا، ادھر سے پرابلم ہاں ہو رہا، کچھ پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ کے سر آپ پاس کے پاس، کلر قرآن بدل شریف گیا۔ ہوگی نا؟ سر آپ کے پاس قرآن ہے سر، یہ آپ کا قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4۔ میں پڑھ دوں دیکھیے مولانا؟ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، جو عورتیں جن کا حیض آنا بند ہو گیا ہے جی تو ان کا جو حساب ہے حیض کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اندازے سے 3 مہینے ان کی عدت ہوگی۔ جی، اوکے، آگے۔ اور جو حمل والی ہیں تو نہیں نہیں ان نہیں، کی لم یحدنا سر، لم یحدنا، لم جن کو آگے آگے کبھی حیض نہیں ایڈم، وہ آیا۔ آگے 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 لم ایڈم، یحیی وہ نہ کہا آگے ہے، لم یحیی نے۔ آگے ایڈم، آگے وہ بولنے دو۔ جی جی ہاں ہاں مولانا آپ بولیے۔ جی یہ اصل میں پوری دکھائی نہیں دے رہی، آپ پوری دکھائیے اسے۔ اچھا، میں اپنے سافٹ ویئر میں جیسا اس کو سر پہلے کر آ دوں۔ رہا پوری کی تھا نا پوری، وہ نہیں آ رہا، یہ آدھا کٹ گیا بھائی صاحب۔ یہ سر اب پہلے ٹھیک ہے، اب بہتر، اب بہتر، نہیں نہیں نہیں، اب بہتر ہے سر، پہلے والا صحیح اب تھا، بہتر، پہلے اب والا بہتر، یہ اب بڑا ہو بہتر، گیا ہے، اب بہتر۔ بہتر ہے لیکن کٹ رہا ہے آدھا۔ اچھا، پہلے میں جو لے کے لگایا تھا نا آتا آپ ہوں۔ نے وہ صحیح تھا۔ سر یہ ویسے ہی لگایا ہوا ہے۔ محترم ہم غلط تھوڑی بول رہے ہیں، یہاں پہ آدھا نہیں دکھ رہا ہے، آدھا نہیں دکھ رہا۔ میں دکھا رہا ہوں حضرت، میں واللہ دکھا رہا ہوں یہ اسنا نہیں دکھ رہا کچھ بھی، ایک اور منٹ میں دکھا اس رہا میں ہوں پنک کلر آ رہا، پنک کلر آ رہا ہے اس میں۔ حضرت، میں دکھا رہا ہوں آپ کو، ایک منٹ دیجیے مجھے۔ سر آپ کے فون میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، دوسرے طرف سے اب دیکھ دکھ لیتے رہا ہے ہیں کیا یہ۔ مولانا عرفین صاحب؟ ابھی دکھ رہا ہے؟ اپلوڈ ہو زوم رہا کر دیں ہے، سر، زوم کر دیں سر تھوڑا سا۔ یہ زوم نہیں ہوگا یہ؟ ہاں یہ صحیح آ رہا ہے لیکن اس میں کافی غور کرنا پڑے گا، تھوڑا بڑا کریں میں اسے، پڑھ دوں مولانا؟ دیکھیے گا ذرا۔ ہاں پڑھیے، بہت چھوٹا ہے، آپ پڑھیے۔
یہ دیکھیے واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یہدن. ہاں یہ یہاں پہ اعتراض ہے واللائی لم یہدن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ جن کو کبھی حیض نہیں آیا جی ہاں تو ان کی بھی جن کو مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، ان کی بھی جن کو مدت 3 مہینے ہے. اس کا جی تعلق پچھلی آیت سے ہے، آپ اگلی آیت سے جوڑ رہے ہیں. سر پچھلی نہیں آیت سے مطلب لے لیتے ہیں. ہاں پچھلی آیت سے ہے اس کا لیکن تعلق. بات یہ ہے کہ جو ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی جن کو کبھی بھی حیض نہیں آیا، ان کے ساتھ آپ نے سیکس کیا ہے تو آپ کی ان کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے. تو یہ تو جنیرک ہاں سٹیٹمنٹ ہو گیا نا. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی جائز ہے جن کو کبھی حیض نہ چھوٹی آیا. بچی جو ہے، دیکھیے نکاح تو جائز ہے ہمارے یہاں اسلام میں، چھوٹی عمر میں سیکس نکاح شادی کر کے ساتھ سکتے ہیں، سیکس. لیکن جو رخصتی ہوتی ہے نا سیکسول انٹرکورس، وہ جی دیٹ جی از آفٹر دی پیوبرٹی میچورٹی. سر ٹھیک ہے سر. ہاں 33 اچھا، 33 دوسری کی بات 49 آپ جو کھولیے. یہ نہیں کہہ نہیں رہے ہیں، حضرت آپ غلط فرما رہے ہیں. اگر آپ ہاں سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 49 کھولیے جناب، ان کو آپ سورہ 33 کی آیت نمبر 49 کھول دیجئے ذرا پلیز، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انٹرکورس نہیں کیا تو عدت کی ضرورت ہی نہیں. سر دیکھیں سر مجھے بھی آپ کا قرآن یاد ہے سر، کیونکہ میں بھی کبھی ہاں سے جی مسلمان جی رہا ہوں. جی جی ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے تو یا ایھا بیسیکلی الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. جی تو کوئی عدت نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ نے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے، انٹرکورس کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے. تو سورہ ہاں جی طلاق کی ٹھیک. آیت نمبر 4 کے اندر اگر ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے طلاق دی ہے ان کو عدت دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے سیکس ہوا ہے، ورنہ 33 کی 4 اس پہ اپلائی ہوتی. بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں، الطبری، رازی، قرطبی، ابن کثیر، اسباب النزول سارے کے سارے اس چیز پہ متفقہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی بچیاں ہیں جو عمر میں بھی بہت کم ہیں، جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، ان کے ساتھ شادی کے بعد طلاق کی بات ہو رہی ہے. پلیز مولانا صاحب مائک آپ کا. جی جی ساحل صاحب، یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مذہب کی بات وہی سمجھتا ہے جو مذہب کو فالو کرتا ہے، اور جو ارے مذہب یہ کو تو فالو ہی جواب نہیں نہیں کرتا ہوا تو نا اسے جتنا مرضی سمجھا لو اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. بھائی آپ تو ناستک ہے. مولانا، یہ تو جواب نہیں ہوا نا، یہ کون سا جواب ہوا ارے ہے؟ تو آپ کے بھائی جواب ہے، آپ مجھے جواب یہ بتائیے کسی مذہب کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ یہ لوگ اس بتا کا بھائی، جواب نہیں دے ایک بات بتائیے، جب مولانا آپ کسی مسعود دھرم، صاحب. آپ جب ایک منٹ مجھ سے میری ایک آپ مجھے ایک سوال کا منٹ جواب دے دیجیے بھائی. میں ایک یہ سوال پوچھ جتنے رہا بھی ہوں لوگ مولانا دیکھ رہے ہیں صاحب. میں آپ سے سب سے پوچھ رہا ہوں، ساحل صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. جب ساحل صاحب آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو کسی مذہب پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ مجھے یہ کیوں نہیں کر بتائیے. سکتے؟ وہ مذہب میں اگر ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا کون سے مذہب میں صحیح لگ رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت محمد، اگر ہم دوسرے مذہبوں پہ نہیں اعتراض نہیں 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 کر نہیں، یہ سکتے بتائیے کون سا مذہب صحیح لگ، ارے بھائی کون سا مذہب صحیح لگ رہا ہے یہ بتائیے. سر وہ میری بات دوسرے مذہب کی بات ان مذہب کے اسکالر سے کریں گے نا، آپ سے تو نہیں نہ کریں گے، ان سے کریں گے نہیں کہ ایڈم آپ سے ایک کریں منٹ گے. بھائی میں ایڈم بھی تو ایک آپ سے منٹ کوشچن کر رہا ہوں نا، آپ میں مولانا بھی تو کوشچن کر رہا ہوں نا. مولانا عرفین آپ کیوں صاحب ایک کسی منٹ رک مذہب کو نہیں جائیے. مانتے؟ مجھے یہ بتا آپ کیوں ایک کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ بتائیے پہلے. اچھا رک جائیے، میری بات سنیے. جو آپ نے لاجک لگائی ہے کہ اگر ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے تو اس پہ ہمیں ہاں سوال نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو ہاں حضرت بالکل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے عقیدے پہ کیوں سوال کیا انہوں نے؟ تو وہ تو مذہب مانتے تھے نا، آپ تو کوئی مذہب کہہ رہے میں مانتے نہیں، میں تو ناستک. اچھا مطلب آپ اگر آپ مذہب ناستک کو ہیں؟ مانتے ہو، آپ مطلب یہ بتائیے آپ ناستک ہیں؟ ایک منٹ مطلب آپ آپ کا ناستک ہیں نا؟ کہنا یہ ہے، ایک منٹ یہ قاعدہ آپ نے بھائی کہاں سوالوں سے کو لایا گھما رہے ہیں آپ. کہ بھائی مذہب نہیں مجھے سر والا ایک بات دوسرے بتائیے. مذہب والے نہیں کو نہیں یہ سوال نہیں، نہیں مجھے قاعدہ کرتا. یہ نہیں قاعدہ نہیں کہاں گھما رہے لکھا ہیں. ہے؟ یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے؟ یہ یہ قاعدہ کہاں قاعدہ ہے لکھا ہے؟ بھائی، میرے سوال مذہب والے سنیں کو لکھا ہے سوال کا نہیں جواب کر دیجیے. سکتا. سر، یہ جب قاعدہ آپ کہاں کسی لکھا ہے؟ مذہب کو فالو نہیں کرتے تو کسی مذہب حضرت پہ یہ قاعدہ کہاں اعتراض لکھا جب ہے؟ کریے گا جب کسی مذہب کو فالو کریں گے. حضرت یہ ایک قاعدہ کم سے کم کہاں بات کسی لکھا ہے؟ مذہب کو تو فالو کریں. حضرت یہ کل بھائی حدیث کسی ہاتھوں کہاں مذہب کو ہے؟ تو فالو کریں. ایڈم ایک منٹ. ارے کہیں کل نہیں لکھا، میں ہاتھوں سوال کر رہا ہوں آپ سے، برہانکم ان بتائیے نا. کنتم صادقین. کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. جی آپ دلیل پیش سچے کرو ہو اگر تو تم سچے دلیل ہو. دو، تو دلیل دو. آپ سچے ہی یہ نہیں ہو. قاعدہ کہاں سے آپ لائے؟ تو
بھائی دیکھیے وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا. آپ تو کسی مذہب کو مانتے نہیں, تو آپ کے دماغ میں مذہب کی بات آنے سے رہی. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے. یا بنیا ان الشرک تو لظلم آپ عظیم. شرک تو بھائی میں یہ تو کہہ رہا ہوں, آپ شرک ہم تو کہاں کر لیں شرک کر جبھی رہے تو ہم آپ سے بات کریں. بھائی دیکھیے ہم کہاں کسی شرک کر مذہبی رہے ہیں؟ انسان کو لے کر کے آئیے سامنے. ہم کہاں یا شرک تو کر آپ رہے کے میں ہیں؟ فلاں مذہب کو فالو کرتا ہوں, ایک منٹ. یا میں تو نے یہ کہ آپ میں بتایا. فلاں مذہب کو فالو کرتا ہوں تو میں آپ سے بات کروں. آپ ناستک ہوں. اب جب آپ ناستک ہے تو مجھے ایک بات بتائیے, یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ ان بم پھٹا الشرک جبھی تو آئی. لظلم ان الشرک مجھے لظلم یہ عظیم. ہم بتائیے یہ شرک دنیا نہیں کیسے کرتے. بنی بھائی صاحب؟ آپ جب کسی دھرم کو نہیں مانتے, دنیا کیسے بنی سر آپ کا خیال اللہ نے بنائی ہے؟ ہے؟ آپ کا خیال ہے حضرت کہ اللہ میاں نے بنائی ہے؟ نہیں نہیں, یہ آپ کا ٹاپک کیا چینج ہو خیال ہے؟ جائے گا آپ نا. آپ بتا, آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ میرا کیا خیال ہے محترم وہ بعد میں آئے گا نا, لیکن اس کے بعد نہیں آپ نہیں, تو کہیں گے کہ بھائی ٹاپک چینج ہو یہ گیا. کیا بات ہوئی اب آپ بھائی کہیں بتا, گے یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ کہیں گے کہ ٹاپک چینج ہو گیا. کیا آپ مانیں گے کہ ٹاپک چینج نہیں بھائی, ہوا؟ ٹاپک چینج آپ کر رہے ہیں نا, میں نہیں کر نہیں رہا. آپ مجھے ایک بات بتائیے دنیا کو آپ لے کے آئے بھائی, نا, سنیے دنیا بھائی, بنانے میں کو ایک آپ. سر مذہبی ایک سیکنڈ سر, سر ایک سیکنڈ, سر میں ایک ایک سیکنڈ مذہبی سر آدمی ہوں, دیکھیں میں ایک سر ایک مذہبی سیکنڈ دو آدمی دو ہوں اور منٹ لے مذہب لے. والے سے بات کروں گا. سر سر آپ سر ایک ناستک سیکنڈ. ہیں اور میں یہ ناستک نہیں, بتائیے, ادھر بات ہاں سنیں. ناستک نہیں ہیں آپ؟ میں ناصر میں بات سنیں ذرا پہلے. اب ذرا نہیں ذرا آپ بولنے ناستک سے نہیں ہیں؟ پہلے میں نہیں, رک جائیں اب ریلیکس ہو جائیں, ٹھنڈا پانی پی لیں ایک دفعہ پلیز. میں ہم لوگ بہت پیار سے آپ سے نہیں بات کر رہے ہیں, آپ الحمدللہ پیار سے ضرورت بات. نہیں ہے. چلے پھر رک جائیں ذرا ایک سیکنڈ, سمجھنے کی بات سمجھ لیں, سوچ لیں, سمجھ لیں پہلے ایک دفعہ. آپ نے بولا بھائی تھا آپ میرے سوال کا جواب یار, نہیں دے, سن تو مجھے لیں میرے سوال حضرت, حضرت کا دے سن تو بھائی, لیں پہلے, حضرت سن تو میرے لیں, سوال کا حضرت جواب دے. ہاں حضرت سنیں سنا تو ہے, صحیح, سنیں تو چھ صحیح. سنا ہے, ہزار سنا. لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا, آپ کیا کیا پیش بالکل کر رہے ہیں ان 6,000 6,000 کے لوگوں سامنے. سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں حضرت کہ جب سن تو لیں یار, یہ شخص کسی مذہب کو نہیں مانتے تو مذہب پہ حضرت سن تو اعتراض لیں, کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت مذہب پہ سن تو اعتراض لیں, تو وہی کرے گا جو کسی مذہب کو مانتا ہوگا. حضرت سنیں تو صحیح, حضرت سنیں تو صحیح. ایک سیکنڈ, اب ایک 2 منٹ مجھے دیجیے گا ان انٹرپٹیڈ, تھوڑا پھر چپ جو ہو مرضی جائیے بول لیجیے. 3 مولانا. منٹ لے لیجیے. چلیں 2 منٹ کافی ہے میرے آپ لیے. نے اس طرح کے سوالات ہندو مذہب کے بارے میں کیے ہیں کبھی؟ عیسائی مذہب کے بارے میں کیے ہیں؟ یہودی مذہب کے بارے میں کیے ہیں؟ یہ سر بتائیے جو آپ کرتے اسلام ہیں کے بارے میں کر رہے ہیں. اچھا آپ مولانا, بتلائیے اسلام کے بارے آپ میں ہی مجھے کیوں ٹائم کر نہیں رہے دے ہیں رہے آپ آپ, یہ سر سوالات؟ مجھے ٹائم نہیں دے رہے آپ. کیا آپ کا کوئی سر مجھے مشن ہے؟ ٹائم نہیں یہ دے رہے, سر بتائیے. مجھے ٹائم نہیں دے رہے آپ. 2 منٹ کیا دے دیں, میں آپ آپ کو جو ہے جواب دے رہا مطلب اسلام کے کو صرف ہوں. سر میں بدنامی آپ کو کرنا چاہتے ہیں اور بات کو کاؤنٹری ہے. سمجھنا نہیں چاہتے؟ اچھا مولانا معذرت کے نہیں صاحب, ساتھ آپ کہوں گا, آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے, صرف احترام اسلام کو کے ساتھ. بدنام کرنا چاہتے ہیں. اسلام سر از ویری حضرت لاجیکل جو ہے ریلیجن. اس کی ہر بات میں ایک حقانیت اور سچائی ہے, اور اس کے لاجک تو پاس ہم نے دیکھ دلیلیں لیا, ہیں موجود. آپ سر مجھے لاجک تو ہم نے دیکھ بتائیے, لی. کوئی بھی ماں باپ جو ہیں وہ اپنی لڑکی کی قل ہاتوا شادی برہانکم. میچور ہونے سے پہلے کیسے کر دیں گے؟ جب وہ حضرت اب خود 2 ماں منٹ باپ دے اس کی دیں, شادی کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ شی حضرت از 2 منٹ میچور. دے دیں, حضرت 2 منٹ جی دے دیں, آپ کو پورا کمپریہنسو جواب دیتا ہوں, بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا پلیز. میں اسکرین یہ لے کے آ رہا ہوں, اسکرین لے کے آ رہا ہوں, 1 منٹ رکو. ہاں جی لے آئیے آپ. اچھا مولانا بیچ میں ہم نہیں بولیے گا, میں آپ کو چلیے لے 5 منٹ پالک دے پہ دوں آ گا. جائیے, لے پالک پہ آئیے, چھوڑیے وہاں تو اچھا آپ جو ہے نا قاصر ہوگا جواب دینے سے. 2 لے منٹ پالک دے پہ آ دیں, 2 جائیے, منٹ تو دے دیں, ابھی دیتے ہیں, وہاں پہ بس جاتے ہیں. آپ نے بس جو چند لے ایک سوال پالک کے پہ آ میں جائیے جواب آپ. دینے دیں, جو جواب دینے دیں. چارجنگ پہ اچھا لگا لو حضرت, ہاں, چارجنگ دیکھیں پہ لگا لو ذرا. انہوں نے چند ایک باتیں بولی کہ لاجیکل دین ہے. ہم نے لاجیکل دین کے بارے میں سارا کچھ دکھایا جس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں تھا. نمبر دوسری بات ان لوگوں نے نہیں بیچ میں آ کے کی ہے کہ بھائی اگر ہے. سر ایک سیکنڈ سر, کیوں بیچ میں بول رہے ہیں نہیں ایسے؟ نہیں بولنے دیں نا, مجھے کلام کرنے دیں. اب رک جائیں, ریلیکس کریں سر, ریسیٹ کریں میرا ٹائم, 2 منٹ مجھے پورا دیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اپنا ایویڈنس پریزنٹ کریں. کسی بھی حضرت نے کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں کیا, کچھ بھی ایویڈنس نہیں دیا, کوئی دلیل نہیں دی, صرف باتیں رکھی ہیں. ہم نے ہر چیز دلیل کے ساتھ پریزنٹ کی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان حضرات نے کہا اگر آپ کسی دین کو نہیں مانتے تو پھر آپ سے بات نہیں کر سکتے. بھائی جان آپ خود آئے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے, نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات, اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ محمد صاحب نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرع کے اندر لکھا ہوا ہے, اور یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. میں امام ابو حنیفہ کی ابھی ہدایہ والیوم نمبر 2 فقہ اور شرع کی کتاب دکھا سکتا ہوں, جس کے اندر انہوں نے, امام ابو حنیفہ نے ریفرنسز دے دے کے کوٹ کیا ہوا ہے کہ اسلام کے صرف 2 ہی چیزیں, 2 ہی گھر ہیں. ایک گھر ہے جو کہ لڑائی کا, اور دوسرا گھر ہے امن کا, اور امن کا وہ گھر ہے جہاں پہ مسلمان غالب ہے, اور قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی سب کے ساتھ. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساحل جیسے ناستکوں کے ساتھ لڑائی نہیں جاری رہے گی, سب کے ساتھ جاری رہے گی. اگر یہ کہتے ہیں ابھی کھول کے دکھاتا ہوں, اور اگر لکھا ہوا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے پڑھا نہیں تھا, میں دکھا سکتا ہوں ابھی کہ ابھی. اس کے بعد تیسری بات, محمد صاحب نے, حضرت محمد نے تمام دھرموں کے ساتھ اٹیک کیا اور کسی دھرم والے کو نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں بخشا. اب یہ میرے پاس دوسری دلیلیں لے کے آئیں,
لے کے آتے رہے. میں دکھاؤں گا کہ کون کون سی آیات منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں ان کے اپنے اسکالرز کے مطابق, اور جس کی بیس کے اوپر سلف الصالح نے کس طریقے سے گولڈن ایرا آف اسلام میں کس طریقے سے لڑائیاں کی اور مارکٹائیاں کی اور سارا کچھ کیا, یہ میں دکھا سکتا ہوں جب یہ چاہیں. رادر ابھی کے ابھی. جناب 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے, مائک دیں ان کو. اچھا ابھی مولانا عرفین صاحب آپ کا وقت میں آپ کو 3 منٹ دیتا ہوں, آپ کو جو بولنا ہے آپ 3 منٹ میں بولیے, پھر اس کے بعد دوسرا جب بولے گا تو آپ انٹرپٹ مت کریے گا, سٹارٹ کریے. نہیں یہ سوال ختم ہوا. دیکھیے میرا ایک سوال کا جواب, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, اور جو جنتا دیکھ رہی ہے بڑی پولائٹلی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات بتائیے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کسی بھی دھرم کو فالو کرتا ہوگا, اور دھرم کی بات اسی کے سمجھ میں آتی ہے جو دھرم کو فالو کرتا ہے, اور جو انسان دھرم کو فالو ہی نہیں کر سکتا تو آپ اس کو کتنی بھی دلیلیں دیں کچھ بھی کریں اس کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. تو سب سے پہلے ساحل صاحب آپ کسی دھرم کو فالو کریں جب بات کریں, پہلی بات. اب دوسری بات, آپ اپنا کوشچن رکھیں. دوسرا کوشچن چلے جی, ان کے پاس انہوں نے ختم کر دیا. اگلا کوشچن لے آئے جی, وہ محمد صاحب کی شادی والا دوسرا کوشچن لے آئے سر, وہ کہہ رہے ہیں کون سا والا؟ نہیں دوسرا کہوں گا, یہ لے پالک والا, یہ تو ہو گیا لے پالک والے. لے پالک والا لیں جی, لے پالک والا سوال لیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے جواب کی, آپ لے پالک والا سوال نہیں ہے دلیل آپ کے پاس نہیں ہے بھائی, آپ مان نہیں رہے. جب آپ نے سوچ رکھا کہ ہم مانیں گے نہیں تو پھر سر کوئی ایک دلیل تو دینا ایویڈنس کے ساتھ. اچھا دیکھیے آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے نا, اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو دلیل یہ دین عند اللہ الاسلام. ایویڈنس تو پریزنٹ کرنا سر اپنی دلیلوں کا. قرآن حکیم کا ایویڈنس دے دیا نا میں نے, ابھی دیا ہے میں نے آپ کو کہ چھوٹی بچی کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کے دوسرا کوئی مذہب جو اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, یہی بات ہے نا. باقی سب مذہب دھرم جو بھی ہے وہ سب غلط ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. نہیں غلط کی نہیں کہا, غلط کو کون ہم غلط کب کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اصولوں کی وجہ سے اس کو, ہم کسی دھرم کو برا نہیں کہہ رہے ہیں. نہیں برا نہیں, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, دوسرے دھرم جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بھائی ہم تو اپنے دھرم کی بات کر رہے ہیں, ہمارا دھرم سچا ہے, ہر انسان اپنے اپنے دھرم کو سچا بتاتا ہے. اب آپ تو کسی دھرم کو مانتے ہیں بھیا, آپ کو کیسے بتائیں ہم؟ آپ کسی دھرم کو مان کر کے آئیے نا. ایک منٹ اللہ کہتا ہے بھائی آپ مجھے بتائیں, میں فلاں دھرم کو فالو کرتا ہوں, پھر میں آپ سے اسی دھرم پہ بات کرتا ہوں. کون سے دھرم کو فالو کیا چاہیے ساحل صاحب, ان کو بیساکھیاں چاہیے, ان کو بیساکھیاں چاہیے. بیساکھی آپ کو چاہیے بھائی, آپ یہ بتا کس دھرم کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں فالو کرتے میرے بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں نہیں. تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دے بھائی, ایک سوال کا جواب. ساحل صاحب ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ. کیا پوچھو, کیا ہے؟ میں آپ سے بہت ہی پولائٹلی پوچھ رہا ہوں, بہت ہی ادب کے ساتھ میں. جب آپ کسی دھرم کو نہیں مانتے, چلیے کوئی بات نہیں, مجھے یہ بتا دیجئے یہ جو دنیا ہے یہ وجود میں کیسے آئی؟ سر آپ مجھے یہ بتا دیں اللہ میاں وجود میں کیسے آئے, تو ہم دنیا کا وجود بتا دیں گے آپ کو. تو لو سوال میں نے کرا, جواب ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. جب آپ کسی دھرم کو مانتے ہیں, سائنس کو مانتے ہیں, سائنس کیا کہتی ہے بھائی, سائنس کیا کہتی ہے کہ کیسے دنیا وجود میں آئی؟ آپ ایک سٹیپ پیچھے جا کے رک جاتے ہیں. اللہ میاں, ارے بھائی سائنس کو مانتے ہیں آپ, سائنس کو مانتے ہیں. ابھی آپ کو بتاتا ہوں سر, اللہ میاں جو ہیں ان کی کچھ صفات ہیں جن میں سے ایک صفت ہے پیار کرنا. اگر دنیا بنانے سے پہلے اللہ میاں اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی صفات میں کمزور تھے, ضعیف تھے, کیونکہ وہ کسی سے پیار اس وقت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کوئی اور چیز نہیں تھی. ذرا مجھے جواب دیجئے پلیز. آپ یہ بتائیے دنیا وجود میں کیسے آئی, یہ بتا دیجیے. بتایا تو ہے آپ کو بتایا تو ہے, جس طریقے سے اللہ میاں کا وجود آپ نہیں ایکسپلین کر سکتے. آپ کیسے دنیا کیسے وجود میں آئی, یہ کائنات کیسے وجود میں آئی, ایٹماسفیئر یہ سب میرے خدا نے بنا دی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ میاں پیار کیسے کرتے ہیں, مجھے یہ سمجھا. کون سے خدا نے بنائی؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بنائی ہے, خدا مانتے ہیں. اچھا مجھے خدا کو مانتے ہیں آپ؟ خدا کو اگر مانتے ہیں تو پھر آپ اس کے رسولوں کو بھی مانیے اور اس کے بتائے ہوئے قانون کو بھی مانیے. جب خدا موجود ہے تو اس نے اپنے بندوں کے لیے قانون بھیجا ہے کہ تمہیں زندگی دنیا میں زندگی گزارنی ہے. دیکھیے دلیل تو آپ کے پلے پڑ ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ جو ہیں وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ باتیں مذہبی لوگ جو مان سکتے ہیں, لیکن جو انکار کرتا ہے وہ نہیں مان سکتا. اب آپ اپنا اگلے سوال کے بارے میں بتائیے, اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایک منٹ, کسی اور دھرم پہ اعتراض ہے آپ کو؟ ارے بھائی مجھے تو ہر چیز پہ اعتراض ہے, تھوڑا رک جاؤ. کس پہ ایک آدھ بتا دیں بھائی, ہندوازم پہ کس پہ اعتراض ہے آپ کو, ایک اس کا بھی بتا دیں. سن لیجئے, میں نے یہ وہاں ٹی وی انڈیا ٹی وی پر بھی کہا تھا, میرے لیے
ریلیجن کا کانسیپٹ ہی میرے لیے فیک ہے, یہ میں نے کلیئر کر دیا ہے. اب جو کوئی سا ہمارا بھی اصل ٹاپک تو پھر ریلیجن پہ بات مت کیجیے آپ. تو پھر ریلیجن پہ بات کیوں کر رہے ہیں جب آپ کانسیپٹ ہی نہیں؟ آپ خود بولے نا, آپ بولے نا ہم اور کریں گے تو صرف آپ اسلام پہ کریں گے. آپ یہ پوچھیں کہ رام جی نے جو شادی کی تھی سیتا سے وہ 6 سال کی تھی نہیں تھی؟ آپ نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا, کبھی ڈیبیٹ نہیں کیا؟ آپ سے پوچھیں گے, بتائیے, آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ رام جی نے جو شادی کی تھی سیتا سے وہ 6 سال کی عمر میں کی تھی, آپ سے کریں گے, اور یہ سیتا کے خود الفاظ ہیں. سر جب سیتا جی کو جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں وہ اس نے راون نے اغوا کیا تھا, کڈنیپ کیا تھا, تو اس نے یہ سیتا کے الفاظ یہ تھے کہ میں 12 سال تک ان کے ساتھ رہی ہوں. سوامی جتندر ہاں جی کو لے کے آئے, دیکھیے آپ سب طرف دیکھیے, آپ مطلب صرف اسلام کو نشانہ مت بنائیے, آپ سب چیزوں کو اگر آپ سچے ہیں تو سب دھرم والوں کی وہ آپ ڈیبیٹ کیجئے, ان کے سوالات کیجئے, ان سے جوابات لیجئے. مولانا صاحب دیکھیے, اب مجھے میوٹ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ بولنے ہی نہیں دیں گے. یا تو وقت طے کر لیتے ہیں کہ 2 منٹ ہم بولیں گے, 2 منٹ آپ بولیں گے, بیچ میں مت بولیے, ہم کو موقع دیجیے. آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کا اتنا احترام سے آپ کو وقت دے رہے, ہم سے زیادہ وقت دے رہے, ہماری بھی تھوڑی سن لو. میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری جگہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا نا کہ آپ صحیح ہو جاتے. آپ کی غلطی دوسری جگہ کی غلطی سے صحیح نہیں ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف, کیونکہ وہ جو آپ ہندوازم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ہم کسی ہندو جو اسکالر ہے اس کو اپنے دوسرا جو چینل ہے دی نیوٹرل ڈیبیٹس, اس پہ ہم وہ ٹاپک سیٹ کریں گے. آپ ان سے آ جانا سوال کریں گے, مجھے دعوت دیجیے گا. بالکل دعوت دیں گے مجھے, بالکل بالکل دوں گا میں. آپ تو بتا دیجیے, آڈینس کو بتا دیجیے, میں اس پر ڈیبیٹ کرنے والا ہوں ہندوازم پہ, بتا دیجیے. ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو بلا تو لوں, لیکن ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ اپنے اسلام کے بارے میں ہی دلیلیں نہیں دے سکتے, تو ہندوازم کے بارے میں آپ دلیلیں کہاں سے رکھیں گے؟ اسلام پڑھا ہوا ہے. اچھا دلیل کے کیا معنی ہیں آپ یہ بتائیے, آپ دلیل کے کیا معنی ہیں یہ بتلا دیجیے. ایک حدیث جو آپ اس بات کی دلیل دیجیے کہ کرنٹ موجود ہے اور انٹرنیٹ کی شعاعیں موجود ہیں, سمجھے نہیں, ہوا موجود ہے, اس کی دلیل بتائیے. بہت سی چیزیں علامت سے پہچانی جاتی ہیں, دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں. سر حضرت, میں نے قرآن کی آیت پڑھی, میں نے قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی. سر دلیل میں نے دی ہے, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو حدیثیں دی, میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دی, آپ نے صرف بات کی ہے. آپ نے بھائی میں آپ کو دلیل کیوں دوں, آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ تو دھرم کو مانتے نہیں ہیں. سمجھ سکتے آپ دیں تو سمجھیں گے نا. نہیں, میں دھرم کو فالو کرتا ہوں, پھر میں دلیل دیتا ہوں. آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے مولانا یار. بھائی دلیل اس کے سمجھ میں آتی ہے جو کسی دھرم کو فالو کرتا ہے, آپ تو کسی دھرم کو مان ہی نہیں رہے بھائی. تو آپ پھر کیوں, چلیے آپ دوسرا کوشچن لیں. ارے دوسرا ختم کریں, نہیں آپ نہیں بتا سکتے, دوسرا کوشچن بتائیے. دوسرا کوشچن چلیے, ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب جو ہے انہوں نے اپنے ایک ایسا بچہ جس کو انہوں نے بچپن میں گود لیا اور جا کے وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہاں جا کے کہا کہ یہ زید بن محمد ہے, یعنی ان کو اصل بیٹے کی طرح رکھا, پالا, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوا. اس کے بعد جب ان کی شادی حضرت زینب کے ساتھ کرائی اور ان میں جو ہے وہ یعنی پہلے سے حضرت زینب جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ یہ پہلے غلام تھے, محمد صاحب نے بعد میں ان کو آزاد کیا تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب نے اپنے ہی اس اڈاپٹڈ بیٹے کی بہو جو تھی جن کے ساتھ طلاق ہوا ان کے ساتھ شادی کیوں کی؟ یعنی جب وہ ان کی بہو تھی تو وہ بیٹی جیسی تھی ان کی, عام طور پہ جو بہو ہوتی ہے وہ بیٹی مانی جاتی ہے, تو بیٹی کے ساتھ پھر ان کو شادی والی فیلنگ کیسے آ گئی؟ یہ سوسائٹی میں دیکھیے اسلام جو ہے اڈاپٹڈ کو جو ہے وہ اوریجنل نہیں مانتا ہے, یہ اصول ہے. کب سے جس وقت محمد صاحب نے ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی, اس سے پہلے تو اڈاپشن ختم نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک وہ احکام نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھیجا کہ جو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں بچے وہ حقیقی بچے نہیں ہوا کرتے. آپ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیجئے. تو اس سے پہلے ہی ہوا تھا نا, سمجھے نہیں, ڈاکٹر جو ہے آپ کو یہی رپورٹ دے گا, آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے, ڈاکٹر یہی رپورٹ دے گا کہ یہ دونوں اصلی باپ بیٹے نہیں ہیں. اسلام نے اسی حقیقت کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ آپ کے اصلی باپ اصلی بیٹے نہیں ہو سکتے, آپ ان کی بہو سے نکاح کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب سے حضور کا نکاح کروایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بہو اصلی بہو نہیں ہوتی، اور اس سے جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قانون نافذ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اصول کے خلاف چیز ہے۔ یہ ایک بہترین قانون تھا، بہت اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کو عطا فرمائی۔ نہیں لگاتے مولانا بریک بھی لگایا کرو۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب حضرت زید جو ہے وہ جب ان کی شادی تھی زینب کے ساتھ، جب نکاح میں تھی تو وہ ان کی بیوی تھی نا مولانا؟ حضرت زید سگے بیٹے تھے، آپ یہ بتائیے اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا سوال تو صاحب نے خود اڈاپٹ کیا تھا نا سر۔ ایک منٹ میرا سوال وہ اس وقت کیا تھا کہ جب اس کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت محمد کرنا پڑا ہے مولانا۔ میرا سوال پہلے سن لو، معذرت کے ساتھ میں میوٹ کیا ہوں، آپ بولو مت، تھوڑا بریک لگا کے بات کرو، میں میوٹ کیا ہوں، معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب زید جو تھے ان کے نکاح میں تھے، زینب جو ان کے نکاح میں تھی تو وہ ان کی بیوی تھی، اب جب طلاق کر کے حضرت محمد صاحب نے شادی کی تو ان کی ماں بن گئی، کیونکہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے نا، تو ایک بیوی والی فیلنگ کے ساتھ وہ ان کو ماں والی فیلنگ سے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ کیسے چینج ہوئی؟ پلیز اس کا جواب دیجیے آپ۔ جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہاں جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، دوسرے وہ روحانی ماں ہے نا، روحانی ماں ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک جسمانی ماں الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے تو وہ ماں اور بیٹے کا وہ نہیں نکل سکتا۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ اصلی ماں بیٹے ہیں، وہ تو ایک روحانی ماں بیٹے ہیں، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ہماری روحانی مائیں ہیں، وہ روحانیت کو سمجھتے ہیں آپ؟ کیا بیوی کو ایک منٹ جو بیوی کو ہم نے طلاق دے دیا کیا اس کو روحانی ماں سمجھ سکتے ہم لوگ؟ جی ہاں، اس مسئلے میں سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ روحانی ماں سمجھنا بالکل الگ چیز ہے، کیونکہ روحانی بہن اپنی بیوی کو بھی سمجھ سکتے ہیں، دینی بہن مذہب کے اعتبار سے بہن ہو سکتی ہے وہ، اور جسمانی اعتبار سے وہ نہیں ہو سکتی۔ روحانی بہن بھی کون سمجھے گا بیوی کو؟ یہ وہی سمجھے گا جو مذہب کو جانتا ہوگا، مذہب کو مانتا ہوگا۔ مذہب میں فالٹ ہے، کیونکہ آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ اس کو نہیں، بہت سی باتیں ہماری آپ نہیں سمجھ پائیں گے معذرت کے ساتھ۔ جی میں بولوں، ایک سوال میرا ایک سیکنڈ ذرا پہلے مجھے اس کے اوپر بات رکھ لیں گے، پھر آپ کیجئے گا۔ ابھی آپ کے مولانا نے بولا ہے تو اب ذرا دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیجیے۔ سر ابن کثیر اور قرطبی لکھتے ہیں اس تفسیر کے اندر، اور وہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب کے گھر گئے اس وقت زید وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو حضرت زینب کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مقلب القلوب۔ سر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو دلوں کو بدل دینے والا ہے۔ تو کیا محمد صاحب نے ان کو دیکھ کے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے ان کو کیا ہوا تھا کہ اللہ میاں سے انہوں نے دلوں کے بدلنے کے بارے میں پوچھا تھا، کہا تھا، دعا مانگی تھی؟ دیکھیے حضرت زینب سے جو نکاح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کے منہ بولے بیٹے کی وہ جو ہے وہ بیوی ہے تو وہ آپ کی اصل بہو نہیں ہے، وہ آپ کو اسے نکاح میں لے کر اپنے گھر سے ہی اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ پہلے اپنے گھر سے اس نظام کو ختم کیجئے، تب آپ کی قوم جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی، ورنہ یہ چیز اتنی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت یہ بات سن لی ہے، میں یہ بول رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے، اپنے منہ سے ادا کیے، اس وقت یہ حکم نہیں آیا ہوا تھا، اس وقت تک حضور کے بیٹے تھے زید، اور زینب جو تھی وہ ان کی بہو تھی، اس وقت تک بقول آپ نے بتایا تھا اس وقت تک حکم نہیں آیا ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ مقلب القلوب، جس کا مطلب آپ نے بتایا کہ سبحان ہے اس اللہ کی ذات جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حضور نے حضرت زینب کو دیکھ کے یہ الفاظ اپنے منہ سے کیوں ادا کیے؟ ایک منٹ میں بتاؤں، ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔
اس کا جواب دے سر، پھر سوال رکھیے. میں بھائی سوال کر رہا ہوں. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے اسی کے تعلق سے، جو آپ اگر کسی کو اپنی بہن بنائیں گے منہ بولی، ٹھیک ہے، تو کیا آپ اس کو اپنی پراپرٹی میں شرکت کریں گے؟ بالکل میں دے دوں گا. بالکل. یہ تو کوئی بات نہیں. آج کوئی سگی بہن کو نکلا آپ منہ بولی بہن کو دے دیں گے؟ بھائی یہ ایک مصنوعی رشتہ، نہیں غلط. یہ ایک مصنوعی رشتہ ہے، اور مصنوعی رشتے کی کوئی ویلیویشن نہیں ہوتی. یہ آرٹیفیشل رشتہ ہے. یہ ایک رشتہ ہے. نہ ایک میری بات سن لو. ابھی سوال کیا تو جواب لو. میری بات سنو, تھوڑا خاموش ہو جاؤ. جو بچے کو ایک کپل جو ہے گود لیتا ہے, جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے, اڈاپٹ کرتا ہے, وہ بل یعنی بنا کوئی شک کے وہ اپنی جائیداد جو ہے پراپرٹی ہے اس اڈاپٹڈ بیٹے کو ہی دیتا ہے یا اڈاپٹڈ بیٹی کو ہی دیتا ہے. کس دنیا میں جی رہے آپ؟ وہ سگا ہے, وہ سگی اولاد ہے اس کی, وہ سگی اولاد ہے اس کی. آپ یہ بتائیے سگی اولاد ہے اس کی؟ ارے سگی اولاد ہے, ارے بھائی سگی اولاد ہے اس کی. نہیں سگی اولاد ہے, سگی اولاد ہے اس کی. نہیں سر, آپ یہ جو سگی اولاد کی طرح ہی پالتا ہے. میرا سوال کا جواب, وہ اس کی سگی اولاد ہے. اچھا اس کا مطلب ہے بقول آپ کے ساحل بھائی ایک سیکنڈ, بقول آپ کے اس کا مطلب ہے میں اگر ایک بیٹی گود لوں, ایک بچی گود لوں 2 سال کی, وہ بڑی ہوتی ہے 13-14 سال کی, 15 سال کی ہوتی ہے, 16 سال کی ہوتی ہے, مجھے پسند آنا شروع ہوتی ہے, میں اس سے شادی کر سکتا ہوں نا؟ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق کر سکتا ہوں نا شادی؟ تو مجھے اس سوال کا جواب, وہ آپ کی سگی اولاد ہے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ہے شادی کر سکتا سگی نہیں ہے نا. تو جب سگی نہیں ہے تو اس کا تو وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بقول اسلام کے شادی کر سکتا ہوں نا؟ ہاں اسلام کی روح سے کر سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں. سگی بیٹی نہیں ہے, وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے بھائی, وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے. سائنس کے اعتبار سے ڈی این اے کے مطابق آپ کی وہ سگی بیٹی نہیں ہے. جب ڈی این اے نہیں ملے گا تو آپ اس سے, ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں. مسلمان ایسی کوئی بات نہیں, چاہے آپ نے بچپن میں اسے پال لیا ہو, پوسا ہو, بڑا کیا ہو, جب ڈی این اے نہیں ملتا ہے تو شادی کر سکتے ہیں اسلام کی روح سے. اب آپ کے مذہب کے اعتبار سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ آپ جانیں, یہ آپ جانیے. یہ تو ہمارا اصول ہے بس, ختم بات. آپ کسی کے اصولوں پر اتنا وہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی بات پر اڑ کے رہ جائیں. آپ اپنے سوالات اور مولانا ایک منٹ, اس سے آگے میرے خیال سے یہ ٹاپک پہ ایڈم بات کر کے مطلب نہیں ہے. 7,500 لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. مولانا محترم مولانا استاد ہے, پڑھاتے ہیں بچے کو. انہوں نے صاف صاف ابھی یہ کہا کہ اگر یہ کوئی چھوٹی بچی کو اڈاپٹ کرتے ہیں 1 سال کی, 2 سال کی, اور وہ جب بالغ ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, تو یہ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے لائیو کہا, آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ سب نے سنا. اور اب ہم لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں, مسلمانوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ آپ خود سوچئے کہ جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں اس میں یہ باتیں موجود ہے.